السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں ایک دفعہ پھر اقلیتوں یعنی مائنورٹیز کرسچنز کے خلاف ایک عجیب و غریب مہم چل رہی ہے۔ چند دن پہلے چرچز کو جلایا گیا، کالونیز کو توڑا گیا، لوگوں کے مالوں کو نقصان پہنچایا گیا، لوٹا بھی گیا، ایک دہشت پھیلائی گئی۔ ان لوگوں نے، ان مائنورٹیز نے اوپن میں راتیں بسر کیں۔ ڈیزاسٹر آفٹر ڈیزاسٹر آفٹر ڈیزاسٹر۔ کسی کے اوپر کبھی بھی توہین رسالت لگا کر جو مرضی چاہے کرتے پھرو، یہ دین اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ جو بھی اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے اور جو بھی اس قسم کی باتیں پھیلاتا ہے اور جو بھی لوگوں کو انکریج کرتا ہے کہ ایسا کرو، یہ سب کے سب سارے کے سارے گمراہ ہیں۔ یہ دین اسلام کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اول بات، آپ کو کس نے رائٹ دیا کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لے لو؟ آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ ایک مذہبی عبادت گاہ کسی مذہب کی ہو، اس کو جب حکومت نے پروٹیکشن دی ہے تو آپ کو کیا رائٹ ہے کہ آپ جا کر اسے جلا دو، اسے توڑ دو، لوگوں کے گھروں کو توڑ دو؟ انسان ہیں کہ یہ جانور ہیں؟ دین کے نام پہ کچھ بھی کرو گے؟ when I was looking at it, like کون ہیں یہ لوگ؟ یا تو یہ ایک ڈسٹریکشن ہے۔ پاکستان کے موجودہ حالات میں کابینہ جب ٹوٹ گئی اور عمران خان کو جیل بھیج دیا گیا اور لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ بھی تھا اور ایک مختلف تاثرات آ رہے تھے، تو ایک ڈائیورژن کے لیے بھی بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، پہلے بھی کیے جاتے رہے کہ قوم کہیں اور لگ جائے، یہ ایک ڈائیورژن بھی ہو سکتی ہے۔ اینڈ دس از ہاؤ آئی ایم لوکنگ ایٹ اٹ۔ بٹ اینی وے، without going into the political details of Pakistan, I want to talk about a few other things. ایک غیر مسلم کے ظلم کا بدلہ، اگر کسی غیر مسلم نے کوئی ظلم کیا ہے، اس کا بدلہ آپ کسی اور غیر مسلم سے نہیں لے سکتے۔ قرآن کریم میں سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، کہ ہر شخص جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور یاد رکھو ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، اور آخر کار تم نے لوٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں فَيُنَبِّئُكُمْ، تو پھر وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو اسلام میں اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ہونے کی بیسس کے اوپر کسی ایسے شخص کے اوپر جس نے کوئی ایسا کام بھی نہ کیا ہو، کوئی بھی قسم کا اقدام کرے، کسی بھی شہری، پرامن شہری کو دوسرے ظالم فرد کے ظلم کے عوض سزا نہیں دی جائے گی۔ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا یؤخذ منہم رجل بظلم آخر، کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی اور کے ظلم کا بدلہ کسی اور سے لے۔ اور اسے امام ابو یوسف نے الخراج کے پیج 78 پہ اور بلادری نے فتح البلدان کے پیج نمبر 90 پر اسے ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو پرامن شہریوں کو ان کی مذہب کی بنیاد کے اوپر نشانہ بنانا، یہ تعصب ہے، دہشت گردی ہے۔ ان کا مال لوٹنا، ان کی املاک کو تباہ کرنا، یہ سارا کے سارا کیا ہے؟ دہشت گردی ہے۔ اسلام نے دوسروں کے مال کا لوٹنا حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 میں یہ دیکھتے ہوں گے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا کرو۔
کیونکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ گناہ ہے۔ تو اس کی ممانعت قرآن میں آ گئی۔ اب حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دوسروں کے مال کو لوٹنا حرام قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الحج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسٹیٹمنٹ ہمیں دی کہ ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام، کہ بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی وہاں تو مسلمان مخاطب تھے، تو کسی کے بھی مال کو لوٹ لو گے اس لیے کہ وہ غیر مسلم ہے، کیونکہ تم جوش میں آئے ہوئے ہو، تمہیں کسی نے کچھ چابی لگا دی ہے، کوئی شواہدات نہیں ہے تمہارے پاس، ہیں بھی تو تم کیا ساری کی ساری بستیاں لوٹ لو گے، سارے کے سارے لوگوں کے گھر جلا دو گے؟ یہ دہشت گردی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ غیر مسلموں کی جانوں کی طرح ان کے اموال کی حفاظت بھی اسلامی ریاست پر لازم ہے، اور اسلامی ریاست کے شہری ہونے کی وجہ سے یا مسلمان ہونے کی وجہ سے ہی سمجھ لو تم، پھر آگے سے کہیں گے لوگ کہ بھئی پاکستان میں تو اسلام نافذ ہی نہیں ہے، کہ اسلامی جمہوریہ ہے، تو آپ مسلمان تو ہونا، آپ کے اندر تو اسلام نافذ ہوگا نا، جو مسجدوں سے اٹھ کے جا رہے ہو یہ کام کرنے کے لیے۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ مجھے کل ہی میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ سر ہم اس علاقے کے جانتے ہیں، وہاں پہ مسلمانوں نے مدد بھی کی ہے عیسائیوں کی۔ یہ کوئی ایسے لوگ تھے جو باہر سے آئے تھے اور انہوں نے انفلٹریٹ کیا تھا اور یہ کر رہے تھے کام، اور نام وہاں کے لوکل لوگوں کے بارے میں کہ لوکل مسلمان فیصل آباد کے ایسا کر رہے تھے۔ میں کہا اللہ بہتر جانتا ہے، یہ تخریب کاریاں اور دہشت گردیاں یہ اسی طرح ہو رہی ہیں آج کل، کے باہر سے کچھ لوگ آتے ہیں، لوگوں میں ضم ہو جاتے ہیں، ان کو برانگیختہ کرتے ہیں، جذباتی لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں، اور پھر جو کارگزاریوں کے لیے انہیں بھیجا گیا ہے وہ کارگزاریاں کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ بڑے بڑے کارندے نہیں نظر آتے ان علاقوں میں، ہاں ان کے ساتھ جو لوگ شامل تھے وہ 100-150 لوگ ابھی حوالات میں بند ہیں۔ امام ابو عبید قاسم بن سلام، ابن زنجویہ، ابن سعد اور امام ابو یوسف نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدے کی یہ شق نقل کی ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کہ اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل نجران اور ان کے حلیفوں کے لیے ان کے مالوں، ان کی جانوں، ان کی زمینوں، ان کے دین، ان کے غیر موجود و موجود افراد، ان کے خاندان کے افراد، ان کی عبادت گاہوں اور کچھ بھی ان کے ہاتھوں میں ہے، تھوڑا یا زیادہ، ہر شے کی حفاظت کے ضامن اور ذمہ دار ہیں۔ امام ابو یوسف نے اسے کتاب الخراج کے پیج 78 پر، ابو عبید قاسم نے کتاب الاموال میں پیجز 244-245 رقم 503 کے تحت، ابن سعد نے طبقات الکبریٰ کی جلد نمبر 1 پیج 288 and 358 پر، ابن زنجویہ نے کتاب الاموال پیجز 449-450 پر، اور بلازری نے فتوح البلدان کے پیج 90 پر یہ تفصیلات موجود ہیں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طرز عمل، اور ہم جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں، ہمارا کیا طرز عمل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمان لکھا تھا، اس کے بھی ایک اقتباس آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وَامْنَعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ظُلْمِهِمْ وَالْإِضْرَارِ بِهِمْ وَأَكْلِ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا بِحِلِّهَا، تم بحیثیت گورنر شام مسلمانوں کو ان غیر مسلم شہریوں پر ظلم کرنے، انہیں ضرر پہنچانے اور ناجائز طریقے سے ان کا مال کھانے سے سختی کے ساتھ منع کرو۔ امام ابو یوسف کتاب الخراج پیج 152۔ مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلم شہری ٹیکس اس لیے ادا کرتے ہیں کہ ان کے خون ہمارے خون کی طرح اور ان کے مال ہمارے اموال کے برابر محفوظ ہیں۔ ابن قدامہ نے المغنی میں اسے جلد 9 صفحہ 181 پر، اور زیلعی نے اسے نصب الرایہ جلد نمبر 3 صفحہ 381 پر ذکر کیا ہے۔ اور فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے
الدر المختار، اس میں آتا ہے کہ وَيَضْمَنُ الْمُسْلِمُ قِيمَةَ خَمْرِهِ وَخِنْزِيرِهِ إِذَا أَتْلَفَهُ، کہ غیر مسلم شہری کی شراب اور اس کے خنزیر کو تلف کرنے کی صورت میں مسلمان اس کی قیمت بطور تاوان ادا کرے گا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ اس کو حسکفی نے الدر المختار کی پیج جلد نمبر 2 صفحہ 223 پر ذکر کیا ہے، اور امام شامی نے اسے رد المحتار جلد نمبر 3 صفحہ 273 پر ذکر کیا ہے۔ تو غیر مسلم کی وہ چیزیں جو آپ کے لیے حرام ہیں اس کے لیے حلال ہے، یا جو بھی معاملہ ہے وہ تک آپ اس سے غصب نہیں کر سکتے۔ غیر مسلم شہریوں کی آپ تذلیل بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک صحابی رسول ہیں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک بیٹا تھا، اس بیٹے نے ایک غیر مسلم کو ناحق سزا دی، اور اس وقت حضرت عمر ابن عاص مصر کے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک جب یہ شکایت پہنچی تو آپ نے اس مصری کے ہاتھوں حضرت عمر ابن عاص کے بیٹے کو سزا دلوائی، اور ساتھ جو خط لکھا اس میں یہ جملہ بڑا زبردست ہے، جو بعض محققین کے نزدیک انقلاب فرانس کی جد و جہد میں روح رواں کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جملہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، عربی عبارت یہ ہے: مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ، تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے، وَقَدْ وَلَدْتُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، حالانکہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ تو کیا خوبصورت جملہ ہے یہ، ہندی نے اسے کنز العمال میں جلد نمبر 2 صفحہ 455 پر نقل کیا۔ بہرحال بہت تفصیلات ہیں اس کے اندر کہ غیر مسلموں کی تذلیل کرنا، ان کی تضحیک کرنا، ان کا مذاق اڑانا، یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہیں۔ آپ تو جا کے ان کی عبادت گاہوں کو توڑ رہے ہو، ان کے گھر جلا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مظلوم غیر مسلم شہری جو ہے نا، اس کی وکالت کا اعلان جو ہے وہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے، وہ بھی میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ خبردار جس نے کسی غیر مسلم شہری پر ظلم کیا، من ظلم معاہدا او انتقصہ، یا اس کا حق مارا، یا اس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالا، یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر کوئی چیز اس سے چھین لی، تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا، میں اس کی طرف سے وکالت کروں گا۔ یہ حدیث جو ہے نا میرا بھائی، اسے امام ابی داؤد نے السنن میں روایت کیا ہے، کتاب الخراج والفی والامارہ، حدیث نمبر 3052، سیاستہ کی حدیث ہے۔ امام بیہقی سے سنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 18511۔ امام منذری سے ترغیب و ترہیب میں روایت کرتے ہیں، حدیث 4558۔ اور عجلونی نے اسے کشف الخفاء میں ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اس حدیث کی سند درجہ حسن پر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں پر کیا شے رکھی، ان کے گردنوں پر، اور مسلمان کیا کرتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو برقرار رکھا۔ اس ضمن میں علامہ ابن قیم نے احکام الذمہ میں فتح خیبر کے موقع پر اس کتاب میں انہوں نے اہل ذمہ کے ضمن میں انہوں نے فتح خیبر کے موقع پر حضور کا معمول اپنی کتاب میں اس نقل کیا ہے، اس کے جلد نمبر 3 صفحہ 1199 پر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد وہاں کے غیر مسلموں کو ان کی عبادت گاہوں پر برقرار رکھا، اور ان کی عبادت گاہوں کو مسمار نہیں فرمایا۔ بعد ازاں جب دیگر علاقے سلطنت اسلامی میں شامل ہوئے تو خلفاء راشدین اور صحابہ نے بھی اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہوئے ان ملکوں میں موجود غیر مسلموں کی کسی عبادت کو مسمار نہیں کیا۔ I mean, point to be noted.
ہم نام نہاد مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے دین کے کتنے قریب ہیں آپ اندازہ کر لیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اگر اللہ انسانی طبقات میں سے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں، یعنی تمام دینوں کے مذہبی مراکز اور عبادت گاہیں اللہ نے ذکر کرنے کے بعد کہا مسمار اور ویران کر دی جاتی، جن میں کثرت سے اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اسی آیہ مبارکہ کی تفصیل میں آپ کے سامنے اس ضمن میں جو آتی ہے نا وہ رکھتا ہوں کہ علماء نے اس آیہ کی تفسیر میں کیا فرمایا۔ امام ابو بکر الجساس احکام القرآن میں اس آیہ کی تفسیر میں امام حسن بصری کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں یدفع عن ہدم مصلیات اہل الذمۃ بالمؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین کے ذریعے غیر مسلم شہریوں کے کلیساؤں کا انہدام روکتا ہے، یعنی مسلمانوں کے ذریعے اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس کو جساس سے احکام القرآن کی جلد 5 صفحہ 83 پر نقل کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح ابن قیم نے بھی اسے احکام اہل ذمہ کے جلد نمبر 3 صفحہ 1169 پر نقل کیا ہے۔ اور اسی آیت کی تشریح میں امام ابو بکر الجساس مزید فرماتے ہیں کہ اور آیت میں اس بات پر دلیل ہے، وہ فی الآیت دلیل علی ان هذه المواضع المذکورة لا يجوز ان تهدم على من كان له ذمة او عہد من الكفار، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ان جگہوں یعنی عبادت گاہوں کا گرانا جائز نہیں، اگرچہ وہ غیر مسلم شہریوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ جساس احکام القرآن جلد نمبر 5 صفحہ 83۔ اور اس آیہ کریمہ کی تشریح میں اخفش بیان کرتے ہیں کہ غیر مسلم شہریوں کی عبادت گاہیں ہرگز گرائی نہیں جائیں گی، یعنی اسلامی ریاست کا فریضہ ہے کہ انہیں کامل تحفظ فراہم کرے۔ ہر قوم اپنی اقدار کا تحفظ کرتی ہے، اپنی روایات اور ثقافت کو فروغ دینا اس کا جمہوری حق ہے، چنانچہ مذہبی اختلافات کے باوجود مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں، اس کا تحفظ کریں۔ علامہ ابن قیم احکام اہل ذمہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعے ان کی عبادت گاہوں کا دفاع فرماتا ہے، یدفع عن مواضع متعبداتهم بالمسلمین كما يحب الدفع عن اربابها وان كان يبغضهم، جیسا کہ وہ ان کے معبودوں کا دفاع کرتا ہے مخالف اور ناپسندیدہ عقیدہ ہونے کے باوجود۔ یہی قول راجح ہے اور یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف ہے، اور ابن قیم نے اسے احکام اہل ذمہ کی جلد 3 صفحہ 1169 پر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح آخری بات آج کی میں آپ سے ذکر کر کے اجازت چاہوں گا کہ مسلم اکثریتی علاقوں میں بھی واقع غیر مسلم شہریوں کی عبادت گاہوں کو مسمار کرنے کی سختی سے ممانعت آئی ہے، بلکہ ان کا تحفظ اسلامی ریاست کا آئینی فریضہ ہے۔ امام جساس نے احکام القرآن میں محمد بن الحسن کا یہ قول نقل کیا ہے، فی ارض الصلح اذا صارت مصرا للمسلمین لم يهدم ما كان فيها من بیعۃ او کنیسۃ او بیت نار، صلح کی سرزمین پر جب مسلمانوں کا کوئی شہر بن جائے تو اس میں بھی پائے جانے والے گرجے، کلیسے، یہاں تک کہ آتش کدے ہرگز گرائے نہیں جائیں گے۔ جساس احکام القرآن جلد نمبر 5 صفحہ 83۔ تو یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کا موقف کیا ہے؟ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، اسلامی قوانین کے بھی خلاف ہے، فرمان رسول کے بھی خلاف ہے، طرز صحابہ و اہل بیت کے بھی خلاف ہے، خلفاء راشدین کے بھی خلاف ہے، مسلمان کو جو تعلیمات دی جاتی ہیں ان تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ دہشت گردی ہے، قانون کا ہاتھ میں لینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور قرآن اس بات پر دلیل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے، لیکن قانون کی بالادستی تھی کہ کوئی غیر شہری مصر کا شہری نہیں بن سکتا،
ان حالات میں جب کہ مصر میں خود قحط سالی کا زمانہ ہے، لیکن الا یہ کہ وہ کسی جرم میں روک لیا جائے تو انویسٹیگیٹو پروسیس کے اندر اسے روکا جا سکتا ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے پھر قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو بروئے کار لایا۔ تو یہ تفصیلات جو آپ کے سامنے شیئر کی ہیں میں نے، ان کا مقصد بھی یہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا اور فہم و فراست میں اور آپ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات۔ یاد رکھو، اسلام میں دہشت نہیں ہے، یہ دو چیزیں ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتی۔ تو وہ لوگ جو اسلام کا نام لے کر دہشت پھیلا رہے ہیں وہ یقیناً خارجی طرز عمل اختیار کر رہے ہیں، اسلامی طرز عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ خوارج کا کام تھا کہ وہ زمین میں دہشت پھیلاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے حالوں پہ رحم فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔